کمیشن دیتے ہیں بالکل جائز ہے. اس کے بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ خوشی سے دے دے، اس کی مرضی ہے، ورنہ بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں. بھائیوں کا حصہ جائیداد میں والدین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو اس کی اپنی کمائی ہے. میں جدہ میں ہوں، سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. میں نے رمضان شریف میں عمرہ کیا تھا. اب میں نے حج کرنا ہے. حج افراد کا احرام باندھ کے جدے سے سیدھے آ جائے اور اس کے بعد میں نہ جائے. حج افراد، صرف حج. کہتے ہیں کہ جو لوگ حج و عمرے سے واپس آتے ہیں اپنے رشتے داروں کے لیے مکہ مدینہ سے سادہ جائے نماز لاتے ہیں، اس کا نام لکھا ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہوئی کیا ہے. پھر بھی تلقین کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. ہو سکتا ہے جائے نماز کو دیکھ کے حیا آ جائے اس کو. آج رات کو میری برین ٹیومر کی سرجری ہے پشاور میں، اللہ شفا عطا فرمائے. بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بینک سے پیسے لے لیے کہ ہم قسطوں سے واپس کریں گے، اس کی آپ نے گاڑی خریدی، یہ ناجائز. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی خریدتے ہیں، بینک پوچھتا ہے کون سی گاڑی دینی ہے، آپ بتاتے، تو بینک وہ گاڑی اپنے نام پہ خریدتا ہے، پھر آپ کو دے دیتا ہے اور آپ سے قسطیں لیتا رہتا ہے. جب پورے ہو جائیں گے تو گاڑی آپ کے نام کا دے ہو جائے. میرے بھائی افتخار کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ اولاد دینا نہ دینا سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہمارے آج کل کے جو مشرک ہیں نا، وہ تو مکے کے مشرکوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں. وہ تو جناب حضرت پیر فرید سے اولاد مانگتے ہیں. وہ تو اگر چاہتے ہیں زمین معین الدین اجمیری سے اولاد مانگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. حالانکہ ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کس نے مانگا تھا؟ اس نے کوئی منت مانی تھی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ دے تو اس کی مرضی اور نہ دے تو اس کی مرضی. اچھا، ایک بڑا عجیب آپ کو وظیفہ بتاؤں. ایک آدمی کی سند میں بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، وہ تھا محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، سب کا نام محمد، اس کا باپ کا، دادے کا، پردادے کا، محمد محمد محمد. تو اس نے نیچے لکھا کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی تھی تو میں نے اللہ سے خالص اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ اگر آپ اولاد دیں گے تو میں آپ کے نبی کا نام محمد رکھوں گا. اللہ نے ہمیں اولاد دے دی تو اب سب یہی نام رکھتے آئے اور اللہ اولاد دیتے رہے. تو کتنا آسان مسئلہ ہے کہ مانگو اللہ سے، لیکن حضور کے نام کی برکت ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ معظمہ آیا بغیر احرام کے، وہ دم پڑ گئی. عمرہ بھی کرے دم بھی دے. میری والدہ بڑی ضدی طبیعت کی ہے، مجھ پہ ناراض ہے. ناراض ہوتی رہے، آپ راضی کرنے کی کوئی مائیں تو بھائی ناراض ہوتی ہے. بوڑھے ہونے میں تو ہر آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے. حج کے احرام میں ہم اینک پہن سکتے ہیں، حجی پہن سکتے ہیں. پیروں میں جو پورے پیر کو چھپا دے وہ نہیں پہن سکتے. اگر عمرے کے طواف میں کعبے کے غلاف سے لپٹ گیا، ہاتھوں نے احرام سے خوشبو بھی محسوس ہوئی، عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی. میری والدہ ساتھ ہیں،
ان کی طبیعت آسان ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے بندے شفا کے دروازے پہ آئے اور مانگو اللہ سے، اور اس کے بعد پلاؤ زمزم، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرا دوست علی عادل خان کینسر کا مریض ہے، اللہ شفا دے۔ میرا دوست ابراہیم زیادہ تر بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ روزانہ خود 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیا کرے۔ اگر ہم 8 تاریخ کو حج کی سعی کریں تو اس سے پہلے طواف کرنا ہوگا، طواف کے بغیر سعی نہیں ہوتی۔ طواف کر کے صفا دوڑ کے پھر بھی نہ جائیں گے تو واپس آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، جو لوگ ابھی آ رہے ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو میرے اپنے رشتے دار اگر حج پہ آئے ہیں انہیں پیسے مجھ کوئی حاضر نہیں، وہ بھی تو اللہ کے راستے پہ آ رہے ہیں۔ والد کے نام پہ حج کرنے پر ہر کام میں ان کی نیت کریں۔ طواف زیارت کے بعد اگر پہلے صفا مروہ نہیں دوڑے تو لازمی ہے، واجب ہے، نہیں دوڑے گے دم پڑ جائے گی۔ مقام میں نمازی کے سامنے گزرنا مجبوری ہے، جائز ہے۔ میرے بھائی عبد الوہاب صاحب کی زبان پہ کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ وضو کے دوران گردن کا مسئلہ جو ہے صرف حنفی حضرات کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے امام صاحب کون ہوں گے اللہ عالم، مجھے کیا پتہ، کیونکہ ہر سال نئے لوگ ہوتے ہیں، کبھی طائف سے آ جاتے ہیں، کبھی ریاض سے آ جاتے ہیں، کبھی مکے سے، تو جیسے بادشاہ آرڈر کرے گے اس پر عمل ہوگا۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے۔ آج میں نے عمرہ کیا، کل پھر کروں گا، بال ہوں نہ ہوں اس کا بھروانا پڑے گا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو بالکل وضو ٹوٹ گیا۔ آج کل جو کیمرے وغیرہ چل رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ تصویریں ایسے بھی نہ بنائیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے، تصویر وہ ہوتی ہے جس کا بت ہو، يصبرهم بالأرحام كيف يشاء۔ وقار صاحب کی بیٹی کی آنکھوں میں تکلیف اللہ شفا دے۔ دو حج میں نے کیے ہیں، دونوں میں دم شکر ادا نہیں کیا، ایک ہی دم دینی ہوگی، کیونکہ اگر غلطی ایک قسم کی ہو تو دم ایک پڑتا ہے۔ جب اللہ پیسے دے کر دو، جتنا جلدی کرو گے بہتر ہے۔ قضا نمازیں کیسے کریں؟ جیسے باقی پڑھتے ہو تو نیت کرتے ہو یہ قضا پڑھ رہا۔ مجھے پہلے 3 لڑکیاں اللہ نے دی ہے، اب بھی میری بیوی حاملہ ہے، تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، اللہ کو اگر منظور ہے تو اللہ لڑکا دیں گے۔ جب 7واں چکر پورا ہو پھر بھی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرا بھانجا عبدالرزاق بھی ماتا شفا تھا، طواف کے 3 چکروں میں نہیں بلکہ 7 چکروں میں التبا ہونا کندھا نکالا، اور یہ صرف طواف میں ہوتا ہے۔ بعض صفا میں بھی کندھا نکالے ہوئے، مینا عرفات میں بھی کندھا نکالے ہوئے۔
बेवकूफ़ी है, नमाज मकरूह हो जाती है। 9 दिन 19 दिन मक्के में क्या मैं तो आप ठीक हो गए। एहराम की हालत में दोनों राने रेली जब लगती हैं तकलीफ होती है तो तेल लगा रहे हैं अपने सरसों वाला, पैरीन वगैरह में मुमकिन है खुशबू हो। एहराम की हालत में फारिग होने के बाद खुद बाल काट सकते हैं, काट सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तर्ज सियासत में खुद सियासत नहीं जानता तो किसी दूसरे की सियासत में कैसे तबसरा करूँ। बहरहाल वाले में दीन है, हमारे लिए वाजिबुल एहतराम। मेरा नाम अताए मुस्तफा है। अता अल्लाह की होती है, नबी की नहीं होती। अता अल्लाह कहते हैं इसको। सिर्फ मोहम्मद नाम रखने में क्या इश्काल है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, दूसरे बेटे का नाम अहमद है, एक उससे सबसे छोटा जो उसका नाम हामिद है। मोहम्मद रखने में क्या है, क्या इश्काल है? अगर हम औरतों की वजह से सफा मरवा पहले करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन तवाफ करके फिर सफा दौड़ेंगे, लेकिन न करें बेवकूफी। वो जब आएंगे उसी वक्त करना, कोई मुश्किल नहीं। मेरी खाला का दाहिना हाथ नहीं है तो आप कंकरी उसकी मांग दें। मेरी सास जो है 80 साल की है, उसकी कंकरी यहाँ आ गई है तो कंकरी तक भी जा सकेगी। बाला न जा सके तो तुम मांग लो वकील बन के। कुर्बानी और हल्क से पहले अगर तवाफ ज़ियारत कर ले, वापस जाके फिर तो कोई हर्ज नहीं। तवाफ ज़ियारत तरतीब में शामिल नहीं है। तरतीब में है कुर्बानी और उसके बाद कनकरी कुर्बानी और हल्क। आने में दीन पता नहीं क्या है, सदर रहा, गवर्नर बन सकता है, ये मुझे क्या पता, आपके पार्लियामेंट को पता होगा। दौरान तवाफ इस्तिबा न करने से तवाफ सुन्नत से मालूम हो जाएंगे, असर पड़ता है। इस्तिबा सुन्नत है। मुझे नाखून चबाने की आदत है, कोशिश करें बचने की, बाकी अल्लाह माफ करें। मैंने एक चीज 1 रुपए की खरीदी है तो अब मुनाफा कितना ले सकता हूँ? 4 नहीं, 8 नहीं, बस ये थोड़ा है कि आजकल तो 1 का 10 लेते हैं। वालदा जिंदा है, उनके लिए आप तवाफ उम्र हज कर सकते हैं। बाद लोगों की राय है कि हरम शरीफ में असर की नमाज वक्त से पहले होती है। हाँ पहले होती है, अव्वल वक्त में पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं। उलमा ने फतवा यही दिया है कि अगर आप हरमैन में हैं तो वो जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं कल भी पढ़ो। मेरे जिम्मे कर्जा है, इस्तिग़फ़ार ज्यादा पढ़ो। हज बदल उसी तरह का हज है जैसे आप करते हैं, लेकिन नीयत उसकी तरफ से करेंगे। खस्सी जानवर की कुर्बानी करें तो ठीक है, और शिया कहते हैं खस्सी ना हो, पता नहीं उनको क्या तकलीफ है खस्सी होने से। औरत जनाजे की नमाज पढ़ सकती है बिल्कुल, अगर वो मर जाए तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ सकती है। नमकियात की कभी अल्लाह शिफा अता फरमाए। नमाज में कुरान पाक की सूरतें तरतीब से पढ़ना अच्छा है, लेकिन तरतीब ना हो तब भी नमाज हो जाती है। मैंने बैंक से कुर्बानी का टोकन लिया है, पर ठीक है, अल्लाह कबूल करे। वालदा बीवी की तरफ से हमें किनकरी मार सकते हैं, अगर तब दुरुस्त है तो वो खुद माने।
میرے بھائی کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ اس کو ہدایت دے. ہمیں الطاف کے وقت 3 تالے چھوٹے ملے ہیں، کہ کہاں دوں، مجھے کیا پتا بھائی، جائے وہیں باہر لٹکا دو، جس کے ہوں گے آگے لے جائے گا. عمرے کا طواف کرتے ہوئے اگر ملتزم پہ چلے گئے، طواف تو ہو جائے گا، لیکن منع ہے پہلے طواف ختم کرو پھر دعا مانگو. ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد افضل یہ ہے کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. میری شادی کو 2.5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. میں نے عمرہ کیا لیکن غلطی سے 1 سائی چھوٹ، 1 سائی کا معنی 1 چکر چھوٹ گیا، اگر 6 ہو گئے پھر بھی ہو گئے. میں استغفار کرتا رہتا ہوں لیکن دل نہیں لگتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کرتے رہو ہو جائے گا. میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے، میں اپنا ایک بیٹا ان کو دے دوں، لیکن رہے گا تمہارا بیٹا، اس کی وصیت تمہارے نام سے لکھی جائے گی. بہرحال ایک دسترخوان پہ رشتے دار کھانا کھا سکتے ہیں. داڑھی رکھنا واجب ہے اور موجودہ دور میں تو فرض ہے. سر پہ مشین پھروائیں یا حلق کریں ہو جائے گا. بہرحال اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرما. لبیک جو ہے احرام کی حالت میں آپ نے کہنا ہے، جب واپس آ کر مکے پہنچیں گے پھر لبیک بند ہوگا. اگر کوئی مکے میں رہنے والا رمضان کے بعد عمرہ کیا، اب حج کرے، حج افراد ہوگا اس کو. اس نے رقم آپ کی جوئے میں لگا دی، اللہ ہدایت دے، لیکن آپ کا حق ہے آپ وصول کریں. اللہ بچوں کو حافظ بنائے. جب تک عورت حیض سے پاک نہ ہو طواف زیارت نہیں کر سکتی. اگر غلطی سے باتھ روم میں جا کے ہاتھ دھوئے ہیں تو 1-2 ریال خیرات کر دو. احرام کی چپل میں صرف ٹخنا ننگا ہو نہیں، پورا پاؤں ننگا ہونا چاہیے. اور ذوالحجہ کو جنہوں نے احرام باندھنا ہے تمتع کا، تو وہ حجامت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو احرام کے لیے تیاری ہے. طواف کے دوران ماسک پہن سکتے ہیں، ہاں جی پہن سکتے ہیں. افضل صدقہ یہ ہے کہ پانی پلائے لوگوں کو، جہاں پانی نہیں وہاں انتظام کریں. قرض ہے جو استغفار پڑھیں. اللہ مولانا طلحہ صاحب کو شفا عطا فرمائے. اگر دم شکر جو ہم کریں گے خود بہت کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اگر حالت احرام میں کسی سے بحث تکرار ہو جائے تو بہتر ہی ہے کہ معافی مانگ لیں. استوا 7 چکروں میں ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو مکے کے کافر کہنے لگے کہ اقلتہم یثرب، ان کو مدینے پاک کے وباؤں نے کمزور کر دیا، ابھی ہم سے کیا بیچارے لڑیں گے.
حضور نے حکم فرمایا دوا بھی کرو اور رمل بھی کرو، بتاؤ کہ ہمیں طاقت ہے ہم لڑیں گے. اللہ نے اس کو سنت بنا دیا قیامت تک. احرام کی حالت میں رکن یمانی کو ہاتھ لگا، اگر ہاتھ کو خوشبو لگی ہے پھر تو صدقہ کر دے. اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے. میں نے مسجد عائشہ میں کھجور پڑی تھی، اٹھا کے کھا لی، اتنا خیرات کیا تو. بہرحال مسجد عائشہ کے وضو کھانے سے وضو کیا ٹھیک ہو گیا. تمام فیضی حالت سے پہلے وہ تو جب آپ مینا میں اپنے سر اٹھائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، کپڑے پہنیں گے تو غسل کریں گے. 8 دن کی عام کے بعد منا روانہ ہوگا، ہم مسافر ہیں، نماز قصر ہوگی. جمنات کو مارنے کے لیے کنکریاں کہاں سے لائے؟ پاکستان سے. اللہ کے بندے یہ پتھروں کا ملک ہے، پہاڑوں کا ملک ہے، یہاں کنکریوں کی کمی ہے. ویسے سنت ہے کہ مزدلفہ سے اٹھا لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم استرنا بسترك الجليل، اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا. یا اللہ تمام آنے والوں کی حج منظور فرما. یا اللہ سب کو عمرہ عبادات لے کر منظور فرما. یا الہ العالمین سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما. یا اللہ سب کو شرک و بدعات کے جنگل سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو تیرے نیک بندوں نے مانگا ہے اس کے مطابق ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.